وہ رات سرد ویران اور تاریک تھی۔ پچھلے پہر کا زرد چاند غروب ہو چکا تھا۔ ننھے ستارے آسمان پر جزیروں کی طرح تیر رہے تھے۔ ستاروں کی کرمزی لہریں سنسان اور زلیدہ فضاؤں میں کھو گئی تھیں۔ سعادت کے ایک ہی کمرے میں عظیم، آسیہ اور سعادت سوئے ہوئے تھے۔ عظیم نے کروٹ بدلی، پھر سر اٹھا کر سعادت اور آسیہ کی طرف دیکھا۔ دونوں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ بڑی آہستگی سے چپل اٹھا کر پہنی اور بے آواز کمرے سے باہر نکل گیا۔ لان میں آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور باہر نکل گیا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والی سڑک پر چل نکلا۔ رات کے سناٹے میں سرد اور تیز ہوائیں نیچر کے مغموم گیت گا رہی تھیں، جیسے کسی کھوکھلے سرکنڈے کی بانسری کے زخمی سینے سے سرسست آہوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ وہ چلتا رہا، کہیں رکے بغیر اور قیام کیے بغیر۔ وہ سیدھا ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے آیا اور لکڑی کے اس بینچ پر بیٹھا جہاں پہلے سے ایک بوڑھا اور لاغر مرد بیٹھا اونگنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ مسافر تھا۔ عظیم جب بینچ پر بیٹھ گیا تو اس بوڑھے نے سر گھما کر چند لمحوں تک غور سے دیکھا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھا، کہاں جاؤ گے میاں؟ عظیم نے بے اعتنائی سے کہہ دیا، کہیں نہیں۔ کہاں رہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہیں لاہور میں۔ پھر گھر سے کیوں نکلے ہو؟ سلگتی ہوئی آواز میں عظیم نے کہا، خدا کو تلاش کرنے۔ بوڑھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے تم خدا کو تلاش کر لو گے؟ الٹا اس نے سوال کیا۔ تمہارے خیال میں مجھے خدا کو کہاں تلاش کرنا چاہیے؟ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہی ہے تو تمہیں مسافر خانے کی اس لکڑی کی بینچ پر نہیں ملے گا۔ جاؤ اسے مکتبوں، مدرسوں، مسجدوں اور معبدوں میں تلاش کرو۔ اس نے ایک زہریلا کہکہ لگایا تھا۔ مکتبوں اور مدرسوں میں، جہاں تعلیم، تجارت اور عمارتیں سیاستدانوں کی آماج گاہیں بن گئی ہیں۔ مسجدوں اور معبدوں میں، جہاں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو بے آسرا اور بے مایہ ہیں اور خدا پر اندھا اور اٹل یقین رکھ کر اپنا مددگار اور محافظ جان کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے جاتے ہیں۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہ دیا۔ عظیم وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہر کی مسجدوں کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ سردی تیز ہو گئی تھی۔ وہ ایک 3rd کلاس ہوٹل میں داخل ہو گیا اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ دہکتی ہوئی کوئلوں کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو گرم بھی کرنے لگا۔ دوسرے روز سے پہر تک وہ یوں ہی شہر میں بے مقصد گھومتا رہا۔ ایک مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رکا، سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر مسجد میں اعلان ہوا۔ اندر کوئی باریش بزرگ عبادت کر رہے تھے، شاید مسجد کے امام ہوں گے۔ ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو عظیم نے پوچھا، مجھے خدا کی تلاش ہے، کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اس بزرگ نے ایک بار گہری مگر غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کسی قدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں میں، زمین کی سطح سے پاتال تک، نیلی فضاؤں میں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سمندر کی گراتی ہوئی لہریں، نیلی فضاؤں میں تیرتے ہوئے تبور، یہ اشجار و نجوم، بادل اور برق کی روشنی، یہ پہاڑوں سے نکلنے والے اور میدانوں میں بہہ کر سمندر میں گرنے والے پانی کے دھارے، سب اس کے وجود کی نشانیاں ہیں، پر اس کے لیے جو عقل و شعور رکھتا ہے۔ عظیم نے پھر پوچھا، کیا اسے اپنے سرمدی راز رکھنے والے وجود سے باہر دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ بزرگ تلملا گئے، تم انہونی باتیں کرتے ہو۔ اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے تو جاؤ، پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ وہ تم پر اپنے سارے سربستہ راز عیاں کر دے۔ کیا آپ مجھے کسی ایسے شخص کے متعلق بتا سکتے ہیں جو اپنے لیے ان سربستہ رازوں کو عیاں کر چکا ہو؟ انہوں نے پھر خفگی سے کہا، تم گمراہ، بھٹکے اور حالات کے ستائے ہوئے ہو، جاؤ خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگو، وہ یقیناً تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہاں سے نکل کر عظیم ایک کلیسا میں داخل ہوا۔ اندر ایک پادری سفید کپڑا پہنے اور گلے میں سنہری سلیب لٹکائے گرجے کی صفائی کر رہا تھا۔ عظیم کو دیکھتے ہی پادری نے پوچھا، تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ عظیم نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر مقدس مریم کے بت کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، کس لیے گرجے میں آئے ہو؟ عظیم نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا، خدا کو ڈھونڈنے۔ پادری ششو پنج میں پڑ گیا۔ عظیم آگے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے اس بت کو دیکھنے لگا جو آبنوس کی چمکدار صلیب پر لٹک رہا تھا۔ پادری کی طرف دیکھتے ہوئے عظیم نے پوچھا، تم کب تک اپنے پیغمبر کو صلیب پر لٹکائے رکھو گے؟ پادری نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جب تک یہ دوبارہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نزل نہیں کرتے۔ عظیم نے کچھ سوچا، پھر باہر نکل گیا۔ اس کا رخ گوال منڈی کی طرف تھا۔ وہ چلتا رہا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ لمبی کالی سیام اور سرد رات اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی۔ وہ شاید گھر واپس نہ جانا چاہتا تھا، اس لیے کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھا جہاں وہ رات بسر کر سکے۔ مغلیہ دور کی ایک پرانی پونما عمارت کے سامنے وہ رک گیا۔
جس کے وسط میں چھوٹا سا ایک مندر تھا۔ شاید وہ عمارت کبھی دھرمشالہ رہی ہوگی۔ 2 منزلہ عمارت تھی اور نیچے اوپر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ عمارت کے اس گیٹ سے جو کسی بیوہ کی مانگ کی طرح کھلا، اداس اور بغیر دروازے کے تھا، اندر داخل ہو گیا۔ کمروں کے اندر بجلی کے بلبوں کی روشنی چھن چھن سی ہو کر نکل رہی تھی۔ وہ عمارت کے وسیع آنگن میں مندر کے سامنے آ کھڑا ہوا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مندر کے سامنے ہاتھ سے کھینچی جانے والی ایک ریہڑی کھڑی تھی۔ ذرا دائیں طرف املتاس کا درخت یوں کھڑا تھا جیسے برسوں سے وہ یہاں کے مکینوں کی بے بسی اور لاچاری دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہو۔ وہ مندر کی طرف آگے بڑھنے لگا تھا کہ رک گیا۔ عمارت میں ایک لاغر اور دبلا پتلا کتا داخل ہوا۔ وہ اپنے منہ میں 2 خشک روٹیاں اٹھائے ہوئے تھا۔ املتاس کے خاکستری تنے کے پاس آ کر کتے نے روٹیاں رکھ دیں۔ چند لمحوں تک غور سے عظیم کو دیکھتا رہا، پھر 2-4 بار بھونکا اور یوں مطمئن ہو کر اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ املتاس کے خاکستری تنے کے پاس گڑھا کھود کر دونوں خشک روٹیاں زمین میں دبانے لگا۔ شاید وہ کہیں سے پیٹ بھر آیا تھا اور وہ 2 روٹیاں اپنے آڑے وقت کے لیے محفوظ کر رہا تھا۔ عظیم کتے کی حرکات کو غور سے دیکھتا رہا۔ ایک دم وہ چونک پڑا۔ رات کے گہری سناٹے میں مندر کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ آگے بڑھا اور چاند کی روشنی میں دیکھا۔ مندر 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ تاریک تھا، زندان کی کسی سیلی کوٹھی کی طرح۔ دوسرے کمرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے نیم وا پٹ سے اندر دیکھا۔ ایک بوڑھا آدمی جو شکل و صورت سے ہندو لگتا تھا، دیوار کے ساتھ بیٹھا ہارمونیم بجاتے ہوئے گا رہا تھا۔ اس کے سامنے دائیں طرف ایک معصوم سا لڑکا بیٹھا ڈھولک بجا رہا تھا۔ اس کی عمر 12 برس کے قریب ہوگی۔ بائیں طرف 13-14 برس کی تیکھے نکوش والی ایک حسین لڑکی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا جیسے وہ اس بوڑھے کا گانا سننے میں ماہر ہو۔ لڑکی اور لڑکے کی شکل آپس میں ملتی تھی، شاید بہن بھائی ہوں گے۔ عظیم وہاں کھڑا ہو کر انہیں سننے لگا۔ بوڑھا گا رہا تھا، میرے حمدو میرے رفیقو، قبل اس کے مسجدوں میں اذان ہو، اس سے پہلے کہ مچھیرے اپنی کشتیوں کے بادبان کھول دیں، اس سے پہلے کہ سورج کی تپتی شعاعیں عدم کی آتشی خوشبو لے کر چاروں طرف بکھر جائیں، اس سے پہلے کہ فطرت کے ہاتھ تخلیق اور فنا کے لیے اٹھیں اور اس فانی جہاں میں خوشی اور ماتم کے گیت سنائی دیں۔ اٹھو، ہم محنت کر کے اپنے لیے امن و سکون کے جزیروں کی تلاش کریں، ورنہ غربت کے شعلے اپنی آگ اگلتی زبانیں نکالے ہماری طرف بڑھ کر ہمیں خاکستر کر دیں۔ میرے دوستوں، میرے رفیقوں، بلند و بالا خیالات کی شکنیں توڑ کر ہم اپنے لیے سوکھی روٹی اور باسی سبزی کا سامان کریں۔ میرے فرزندوں، آؤ مل کر دنیا کی ابتدا اور آغاز کے گیت گائیں اور ظلمت میں اپنے لیے نور کی تلاش کریں۔ اگر ہم اکناف عالم میں پھیل کر اپنے لیے محنت و کشمکش کریں تو تاریک رات ایک ماں کی طرح ہمارا ساتھ دے گی۔ آؤ دوستو، محنت کشی کے ساتھ آپس میں روحی مفاہمت کر کے ہم انسانیت کو گرسنگی کے گڑھوں سے اور قانونیت کے نشیب و فراز سے نکال دیں۔ اچانک وہ بوڑھا گاتے گاتے خاموش ہو گیا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے عظیم کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ ہارمونیم پر رک گئے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ڈھولک بجانے والی لڑکی کے ہاتھ بھی ساکن ہو کر رہ گئے۔ لڑکی نے چونک کر سر اوپر اٹھایا اور سوالیہ نگاہوں سے کبھی بوڑھے اور کبھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ عظیم وہاں سے ہٹ کر املتاس کے تنے کے پاس آ بیٹھا۔ اس کے قریب وہ کتا بیٹھا تھا جس کے وہاں 2 روٹیاں دبائی تھیں۔ عظیم سخت سردی اور بھوک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زمین کھود کر وہ 2 روٹیاں نکال لیں جو کتے نے دفن کی تھیں۔ مندر کے اندر گانے والا بوڑھا، لڑکا اور لڑکی تینوں باہر آ کر اس ریڑھی کے پاس کھڑے ہو گئے تھے جو مندر کے سامنے کھڑی تھی، اور بڑے غور سے عظیم کو زمین کھودتے ہوئے دیکھنے لگے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عظیم نے 2 روٹیاں نکال لیں، انہیں جھاڑا اور وہیں بیٹھ کر انہیں چبانے لگا۔ کتا غصے میں کھڑا ہو گیا اور زور زور سے بھونک کر اپنا حق چھن جانے پر بھونکنے لگا۔ عظیم نے اسے 2-1 بار چچکار کر بلایا۔ کتا خاموش ہو گیا اور عظیم کے قریب ہو کر دم ہلانے لگا۔ عظیم تیزی سے خشک روٹی چبانے لگا جیسے برسوں کا بھوکا ہو۔ وہ بوڑھا جو بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا آہستہ آہستہ عظیم کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکا اور لڑکی بھی تھی۔ عظیم کے پاس آ کر اس بوڑھے نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ تیزی سے خشک روٹی چباتے ہوئے عظیم نے جواب دیا، انسان ہوں اور خدا کی تلاش میں نکلا ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ اس بوڑھے کا سر تھوڑی دیر کو جھکا، پھر وہ گمبھیر سی آواز میں بولا، کیا تم نہیں مانتے کہ تم بھوکے تھے اور اسی خدا نے تمہیں اس درخت کے نیچے 2 روٹیاں مہیا کی تاکہ تم اپنی زندگی کی دوڑ پکڑتے رہو؟ یہ تو میں نے اس کتے کا حق چھینا ہے اور ایک روز میں اسے اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عظیم۔ کہاں رہتے ہو؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ بوڑھا شفقت سے بولا، باہر سردی ہے، اندر آ جاؤ۔ روٹی کا آخری ٹکڑا چباتے ہوئے عظیم نے کہا، تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دیر ہو جائے گی، جبکہ مجھے یہ سرد رات گزارنے کے لیے ابھی کوئی ٹھکانہ بھی تلاش کرنا ہے۔
ہم تینوں اس مندر میں رہتے ہیں، تم بھی اسے اپنا ٹھکانہ سمجھو اور یہیں رہ جاؤ۔ کیا تم مجھے یہاں سے نکال تو نہ دو گے؟ نہیں، یہاں تم میرے بیٹے بن کر۔ بوڑھے نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ تینوں عظیم کو لے کر مندر کے اسی کمرے میں داخل ہوئے۔ عظیم نے دیکھا کمرے کے اندر 3 چارپائیاں لگی تھیں اور دائیں طرف کچھ خالی جگہ پڑی تھی جہاں ہارمونیم اور ڈھولک پڑے تھے۔ عظیم نے پوچھا، تم تینوں اس مندر میں کیوں رہتے ہو؟ بوڑھا اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، میرا نام شیام کمار ہے، لیکن اکثر مجھے شامو کہتے ہیں۔ میں جیکب آباد کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے لڑکے اور لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آفتاب اور رفت ہیں۔ ان کا باپ امرتسر سے ہجرت کر کے آیا اور اس مندر میں رہنے لگا۔ اس کی بیوی مر گئی اور اس نے ان دونوں بچوں کو ماں کی طرح پالا تھا۔ میں تصویریں بنانے کا کام کرتا تھا۔ جیکب آباد سے میں لاہور آیا اور اتفاقاً میری ملاقات ان کے باپ سے ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح تم آج مجھے ملے ہو۔ میں یہاں رہ کر سینما کے پوسٹر بناتا رہتا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں نقرس کے مرض میں مبتلا ہو کر اپاہج ہو گیا اور ان کا باپ ایک حادثے میں مر گیا۔ یہ باہر جو ہاتھ سے کھینچنے والی ریہڑی کھڑی ہے، یہ ان کے باپ کی ہے۔ بیچارہ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اب یہ دونوں بچے میرا سہارا ہیں۔ آفتاب ایک ہوٹل میں 50 روپے پر بہرہ گیری کرتا ہے اور رفت ایک صاحب کے ہاں ملازمہ کا کام کرتی ہے، اور یوں ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ اب تم اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ عظیم نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر اس نے اپنی بدبختی کی داستان کہنی شروع کی۔ جب وہ اپنی کہانی سنا چکا تو اس نے دیکھا بوڑھا شامو، رفت اور آفتاب رو رہے تھے۔ شامو نے آنسو پہنچ کر بڑی ہمدردی سے کہا، تم ہم سے بھی زیادہ حالات کے ستائے ہوئے ہو، لیکن ہم سب مل کر اگر کوشش کریں تو ہم ایک خاندان کے افراد کی طرح اس بوسیدہ مندر کو ایک پررونق اور آباد گھر کی شکل دے سکتے ہیں۔ تم اچھے بھلے پڑھے لکھے ہو، کوشش کرو، کہیں نہ کہیں سروس مل ہی جائے گی۔ عظیم نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، یہ باہر جو ریہڑی کھڑی ہے، کل سے میں اس پر کام شروع کر دوں گا۔ امید ہے میں خالی ہاتھ نہ آیا کروں گا، میں تینوں کا سہارا بن جاؤں گا۔ آج سے تم میرے باپ کی جگہ اور یہ دونوں میرے بھائی بہن ہیں۔ رفت پہلی بار بولی، بھیا آپ کو ابھی بھوک لگی ہوگی، میں آفتاب کو بھیجتی ہوں، ہوٹل سے روٹیاں لے آتا ہے، سالن ہمارے پاس ہے۔ عظیم نے بڑی شفقت سے کہا، نہیں میری بہن، اب پیٹ بھر چکا ہے۔ رفت نے آفتاب سے کہا، آؤ بھائی دوسرے کمرے سے بھیا کے لیے چارپائی لے آئیں۔ دونوں بہن بھائی مندر کے دوسرے کمرے سے جا کر عظیم کے لیے چارپائی اور بستر لے آئے۔ اسی کمرے میں انہوں نے عظیم کے لیے چارپائی لگا دی اور رفت نے اس پر ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔ چاروں اٹھ کر اپنے بستروں پر آرام کرنے لگے۔ مندر سے باہر تیز مستانی ہوائیں بھوکے الو کی طرح چیختی چلاتی واویلا کر رہی تھیں۔ دوسرے روز عظیم اندھیرے منہ اٹھا۔ املتاس کے درخت کے بائیں جانب مندر کی ایک دیوار کے ساتھ غسل خانہ تھا، وہاں اس نے غسل کیا۔ اتنی دیر تک رفت اس کے لیے ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ناشتہ کر کے جب وہ مندر کے سامنے کھڑی لکڑی کی اس وزنی ریڑھی کو کھینچ کر باہر لے جانے لگا تو رفت نے بڑے پیار سے کہا، آج پہلا دن ہے، بسم اللہ پڑھ کر اور خدا کا نام لے کر جائیے، بھائی جان خدا آپ کو آپ کے کام میں برکت دے گا۔ عظیم نے تنزن کہا، خدا؟ ہاں، کیسا خدا؟ کون خدا؟ یہ دنیا نور و ظلمات کی کشاکش اور ستن زیدہ کاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کائنات چل رہی ہے اور خود بخود اپنے محور کے گرد گردش کرتی رہے گی۔ کوئی اس کا چلانے والا، کوئی نگہبان اور کوئی محافظ نہیں ہے۔ رفت کا سر جھک گیا اور وہ اداس ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس معصوم بچی کا دل عظیم کی باتوں سے ٹوٹ گیا ہو۔ اسی وقت بوڑھا شامو اپنی بے ساکھیوں کے سہارے چلتا ہوا عظیم کے پاس آیا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، یوں نہ کہو بیٹے، یہ گناہ ہے۔ خدا ہے، ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت کے اندر خدا کو مانا جاتا ہے۔ کوئی اسے خدا اور رحیم کہتا ہے، کوئی رام، بھگوان، پرمیشور، ایشور جانتا ہے، کوئی اسے گاڈ اور کوئی یزدان کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ سب ایک ہی ہستی کے نام ہیں جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عظیم نے کوئی جواب نہ دیا اور ریہڑی کھینچتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا اکبری منڈی آیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سی ریہڑیوں والے کھڑے تھے، وہ بھی سڑک کنارے بجلی کے ایک کھمبے تلے کھڑا ہو گیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ایک بوڑھا اس کے پاس آیا اور بڑی ملامت سے پوچھا، چلو گے بھائی؟ عظیم چوکنا ہو گیا۔ کہاں جائیں گے؟ قلعہ گوجر سنگھ۔ سامان کیا ہے؟ بس مختلف چیزوں کی 5 بوریاں ہیں۔ کیا دیں گے؟ تم کیا لوگے؟ انہوں نے کہا۔ عظیم کو چونکہ اس کام کا تجربہ نہ تھا، لہٰذا اس کی بات اسی پر ڈال دی، آپ ہی بتا دیں کیا حرج ہے۔ 10 روپے دوں گا، اس نے کہا۔ عظیم ریہڑی کھینچ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ چلیں۔ اکبر منڈی کے اندر جا کر عظیم نے خود 5 بوریاں اٹھا کر اپنی ریہڑی پر رکھی اور اس بوڑھے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔
اونچے اونچے راستوں میں ریہڑی کھینچنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ وزن کافی تھا اور عظیم سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ قلعہ گوجر سنگھ میں سامان اتار کر وہ فارغ ہوا تھا کہ ایک لڑکے نے اسے روک کر پوچھا، خالی ہو؟ کمر سیدھی کر کے لمبا سانس لیتے ہوئے عظیم نے کہا، خالی ہوں۔ یہاں سے سیمنٹ کی صرف 4 گتھیاں ایجنسی سے لے کر فلیمنگ روڈ پر جانا ہے، صرف 1 فرلانگ کا فاصلہ ہے، بولو کیا لوگے؟ عظیم نے پہلی بار سودا طے کیا۔ 5 روپے دے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آؤ پھر میرے ساتھ۔ عظیم اس کے ساتھ چل پڑا۔ سیمنٹ کی ایک ایجنسی سے اس نے سیمنٹ کی گتھیاں لا دیں اور فلیمنگ روڈ جا کر اتار دیں۔ یوں دوپہر تک اس نے 15 روپے کما لیے تھے۔ فلیمنگ روڈ سے سرکولر کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے اسی مندر کے قریب سے گزرا جو اب اس کا ٹھکانہ اور رہائش تھا۔ ایک ہوٹل کے سامنے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ہوٹل کے باہر وہی کتا کھڑا تھا جس کی دبائی ہوئی 2 روٹیاں عملتاز کے تنے کے قریب سے نکال کر اس نے کھائی تھیں۔ اس کتے کے قریب ایک اور کتا بھی کھڑا تھا، اس سے موٹا اور خوب توانا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھانے والوں میں سے جب کوئی ان کی طرف ہڈی یا روٹی کا لقمہ پھینکتا تو دونوں کتے اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، لیکن کمزور کتا جب ہڈی یا روٹی کے ٹکڑوں سے قریب ہوتا تو وہ توانا اور طاقتور کتا غرا کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا، اور یوں ہر بار وہ کمزور کتا اپنی دم اپنی پچھلی ٹانگوں میں دبا کر وہیں بیٹھا رہتا اور مایوسی سے پیچھے ہٹ جاتا۔ عظیم کے ذہن میں خیال نے ٹھوکر لگائی، ان کتوں کی طرح 20ویں صدی کے انسانوں کا بھی یہی عالم ہے، ہر طاقتور کمزور سے چھینا جھپٹی کر رہا ہے، پھر ان کتوں اور 20ویں صدی کے ان زنگ آلود انسانوں میں کیا فرق ہے؟ عظیم نے کچھ سوچا اور ہوٹل میں داخل ہوا۔ سبزی کی 1 پلیٹ اور 4 روٹیاں لے کر وہ باہر آیا اور اپنی ریہڑی کے پہیے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اس کمزور کتے کو پچکار کر بلایا، وہ بھی شاید عظیم کو پہچان گیا، لہذا دم ہلاتا ہوا اور اپنے جسم کے پچھلے حصے کو خم دیتا ہوا عظیم کے قریب آیا۔ زمین پر اپنے اگلے دونوں پاؤں بچھا کر وہ بیٹھ گیا، اپنی دم زور زور سے وہ ہلانے اور زمین پر مارنے لگا۔ عظیم نے 2 روٹیاں اس کتے کے آگے ڈال دیں اور 2 خود کھانے لگا۔ اپنے دونوں پنجوں میں روٹیاں دبا کر کھاتے ہوئے وہ کتا بار بار کچھ ایسی آنکھوں سے عظیم کی طرف دیکھ رہا تھا جن میں تشکر ہی تشکر ہو۔ کھانا کھا کر عظیم اٹھا اور دوبارہ اپنی ریہڑی کھینچنے لگا۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ رک گیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا وہ کتا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے ریہڑی چھوڑ دی اور کتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو بے وقوف؟ تمہارا اس ہوٹل میں ٹھکانہ تو ہے نا؟ میں تو بالکل ہی بے آسرا انسان ہوں، میری ایک بھلائی کے بدلے تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ جاؤ واپس چلے جاؤ اور اسی ہوٹل میں اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے رہو۔